بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے دی اور البتہ تحقیق دی ہم نے لقمان کو حکمت، ان اشکر للہ، اور فرمایا کہ شکر کرو اللہ کا۔ یعنی حضرت لقمان کے بارے میں کئی قسم کے خیالات مفسرین کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ حکیم تھے، بڑے دانا اور حکمت سے بھرپور باتیں کرنے والے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے یا ان کے خالہ زاد بھائی تھے۔ اور ایک نوبہ علاقہ تھا، اس نوبہ علاقے کے رہائشی تھے، باشندہ تھے۔ کسی نے یہ لکھا کہ یہ قوم عاد سے تھے، عاد خاندان جو تھا اس میں سے تھے، یعنی قوم عاد کے ساتھ بھی کسی نے ان کو منسوب کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ آزاد کردہ غلام تھے۔ بے شمار جو ہے نا یہ روایات ملتی ہیں، لیکن جو قرآن پاک نے فرمایا وہ یہی کہ یہ حکیم تھے بہت بڑے، یعنی حکمت کا کام کیا کرتے تھے، اور اس قدر یہ مشہور تھے کہ جو بھی ان کے پاس آتا تھا سوائے موت کے ہر چیز کا علاج ان کے پاس تھا، اور جو ان کے پاس آ جاتا ضرور شفا یاب ہوتا۔ تو فرمایا کہ اس قدر ہم نے ان کو کمال عطا فرمایا، علم میں، زہد میں، تقوی میں اور حکمت میں۔ تو پھر ان کو حکم جب ملا، حکم تو سب کو ملتا ہے اللہ کا شکر کرو جی، لیکن ہم میں سے کون ہے جو اللہ کا شکر بجا لاتا ہے؟ حالانکہ یہ منصب کو چھوٹا نہیں ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لانا۔ بعض لوگ ان کو کوئی خوشی ملتی ہے تو جب پوچھیں تو پھر تو وہ شکر کرتے ہیں، جی اللہ کی مہربانی ہے، جی اللہ کا شکر ہے۔ پیسہ روپیہ ملتا ہے اس وقت تو شکر کرتے ہیں، لیکن کوئی غمی ملتی ہے، کوئی پریشانی ملتی ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے تو پھر وہ شکر کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں وہ ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ یعنی اللہ دے کے بھی پھر آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ تو فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر کرتا ہے پس بے شک وہ شکر کرتا ہے اپنی ذات کے لیے، اپنے لیے شکر کرتا ہے۔ یعنی وہ شکر کر کے تو اللہ رب العزت کی ربوبیت میں کوئی اضافہ نہیں کرتا،
وہ اپنی ذات کے لیے شکر کرتا ہے، یعنی شکر کرنا بھی اپنے نفع کے لیے ہے، اپنے فائدے کے لیے ہے۔ تو اپنے فائدے والی چیز جو ہے یہ بھی لوگ جو ہے نا وہ اختیار نہیں کرتے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حمید، اور جو کفران نعمت کرے پس بے شک اللہ بے پرواہ ہے حمد سراہا۔ ٹھیک ہے، اور جو نہ شکر کرے تو یہ نہیں ہے کہ اس نے رب العزت کی ربوبیت میں اس نے کوئی کمی کر دی ہے، جی وہ بھی اپنے ہی نقصان کے لیے اس نے کفران نعمت کیا ہے، شکر نہیں کیا، کفران نعمت کیا ہے۔ گویا اللہ رب العزت کے انعامات اور اس کی نعمتوں کا انکار کیا ہے، انکار کر کے اس نے اپنا ہی نقصان کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب کہا لقمان نے لبنی اپنے بیٹے کو، یہاں سے نصیحتیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں۔ اور یہاں پہ ایک قابل توجہ بات یہ ہے کہ حضرت لقمان نے نصیحتیں اور لوگوں کو بھی کی ہوں گی، یقینی بات ہے، یہ باتیں یہ نصیحتیں سن کر پتہ چلتا ہے کتنی نفاست ہے ان میں اور کتنے حسین الفاظ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے پسند کرتے ہوئے قرآن پاک میں شامل کیا ہے۔ جی تو یہ اس طرح کا فصیح و بلیغ کلام کرنے والا شخص جو ہے وہ صرف اپنے بیٹے کے ساتھ تو نہیں کلام کرتا ہوگا، یقینی بات ہے کہ وہ اور لوگ جو ہیں وہ بھی مستفیض ہوتے ہوں گے، وہ بھی ان کے پاس آتے ہوں گے حکمت بری باتیں سننے کے لیے۔ لیکن رب العزت نے اور لوگوں کا ذکر نہیں فرمایا کہ حضرت لقمان نے لوگوں کو یہ کہا، نہیں، نصیحتیں انہوں نے اور لوگوں کو بھی کی ہوں گی لیکن اور لوگوں کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جو باتیں لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہیں شاید کہ اس میں کوئی بندے کو کوئی غرض ہو، کوئی لالچ ہو، کوئی مطلب ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے جی کہ میں اس کے ساتھ یہ بڑی اچھی باتیں جو ہے نا وہ بعض لوگ جو ہے نا وہ بڑی چکنی چوپڑی باتیں کرتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ، اندر سے کوئی مطلب ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ یہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے تو اپنا مطلب نکلوا لوں جی۔ لیکن ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ جب مخاطب ہوتا ہے یا کوئی جو ہے وہ اس کو پند و نصیحت کرتا ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی لالچ یا کوئی غرض نہیں ہوتا، وہ باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ بے لوث ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اور لوگوں کے ساتھ جو گفتگو ہوئی حضرت لقمان کی وہ ذکر نہیں فرمائی، ذکر فرمائی ہیں تو وہ باتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کی ہیں۔ فرمایا کہ اور یاد کرو کہ جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو وَهُوَ يَعِظُهُ، اس کو نصیحت کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، نہ شریک ٹھہرانا اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ البتہ بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ اب جو نصیحتیں انہوں نے فرمائی ہیں
ان نصیحتوں میں سب سے پہلی نصیحت وہ شرک کے بارے میں ہے، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی ہے۔ یعنی سب سے بڑی نصیحت یہی بنتی ہے، اور نصیحتیں وہ ساری ہیچ ہے اس کے، ٹھیک ہے۔ یہ نصیحت جو ہے یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ تو اپنے بیٹے کو انہوں نے جو نصیحتیں فرمائیں ان میں سر فہرست جو نصیحت ہے وہ یہی ہے کہ شرک نہیں ٹھہرانا تم نے اللہ کے ساتھ، شرک نہیں کرنا، یہ سر فہرست نصیحت ہے۔ اب یہ ایک نصیحت حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو ذکر ہوئی ہے، اس کے بعد 2 آیات رب العزت نے، یہ حضرت لقمان کے الفاظ نہیں ہے، اگلی 2 آیات میں یہ 2 آیات جو ہیں یہ رب العزت نے خود یہ الفاظ ذکر فرمائے، ٹھیک ہے۔ یعنی ان نصیحتوں سے ہٹ کے ہیں، پھر بقیہ نصیحتیں ان 2 آیات کے بعد ذکر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ شرک کا ذکر ہوا، اب اللہ رب العزت نے 2 آیات جو ذکر فرمائی ہیں بیچ میں، وہ آیات بھی کوئی معمولی نہیں ہے، ان کا مقام بھی یعنی والدین کا ذکر ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو شرک کے بعد جو بڑا مقام ہے، جو بڑی نصیحت ہے، یا جو بڑا ذکر ہو سکتا ہے اولاد کو سمجھانے کا، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کیا برتاؤ کرے۔ تبھی اللہ رب العزت نے یہ آیات ذکر فرمائی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت فرمائی انسان کو بِوَالِدَيْهِ، اس کے والدین کے بارے میں، اپنے والدین کے بارے میں، یعنی ہم نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی، یہ وصیت فرمائی۔ حملتہ امہ، اب پیچھے اللہ رب العزت نے دونوں کا ذکر فرمایا، والد اور والدہ دونوں کا، والدین بوالدی، دونوں کے ساتھ اس نے سلوک کی وصیت، لیکن اس کے بعد بطور خاص اللہ رب العزت نے ماں کا ذکر فرمایا۔ حملتہ امہ، اٹھایا اس نے اس کو اس کی ماں نے، وہنن، کمزوری کے باوجود، کمزوری پر کمزوری، وہنن علی وہن، یعنی ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں اس بچے کو اٹھائے رکھا، اور ہر آنے والی گھڑی میں ماں جو ہے وہ کمزوری برداشت کرتی رہی۔ جب ماں حاملہ ہو جاتی ہے تو پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، تو پھر اسی ماں کی خوراک سے، اس کے بدن سے اس کے بچے کی خوراک جو ہے وہ اس کے اندر جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اہتمام اس کی خوراک کا، بچے کی خوراک کا اہتمام ماں کے پیٹ میں اسی کے ذریعہ سے، ماں کے ذریعہ سے فرماتا ہے۔ جی، یعنی پہلے ایک جان تھی جو روٹین کے مطابق وہ کھاتی تھی، پیتی تھی، اب روٹین تو وہی ہے اس کی، یہ نہیں ہے کہ اب میرے پیٹ کے اندر ایک اور بچہ ہے لہٰذا پہلے میں اگر 1 روٹی کھاتی تھی اب 2 کھاؤں گی، اس کو بھی خوراک چاہیے نا، جی نہیں کھائے گی وہ اتنا ہی۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ کچھ یہ بھی کچھ جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ قسم کے لوگ جو ہیں وہ ذرا اہتمام کرتے ہیں اس چیز کا کہ جی ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے تو لہٰذا خوراک ذرا اچھی رکھنی چاہیے، جی اچھی چیزیں جو ہیں وہ کھانی چاہیے،
بری چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن بعض مائیں ایسی ہیں کہ وہ عام روٹین کے مطابق جیسے پہلے کھاتی پیتی ہیں ویسے ہی پیٹ میں بے شک بیٹا ہے، بچہ ہے، تو وہ جو ہے اسی روٹین کے مطابق کھاتی پیتی ہیں، کوئی اہتمام نہیں ہے اسپیشلی طور پہ کہ جی بچہ ہے پیٹ میں تو چلے فلاں چیز جو ہے وہ میرے فائدے کی ہے، یہ ہے وہ نہیں، اسی روٹین کے مطابق اللہ رب العزت ان کی بھی تولد فرما دیتا ہے، بچہ تولد ہو جاتا ہے جی۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہ اٹھائے رکھتی ہے 9 ماہ تک اس کو، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پوری کرتی ہے اس کی مدت 2 سال میں، یعنی اس کو چھڑانے میں 2 سال میں چھڑایا اس کو، یعنی کہ بچہ جو ہے وہ دودھ پیتا ہے اور 2 سال کے بعد دودھ چھوڑتا ہے۔ انشکر لی والی والدیک، فرمایا کہ میرا بھی شکر بجا لاؤ اور اپنے والدین کا بھی شکر بجا لاؤ۔ یعنی اللہ رب العزت نے پیدا تو کر دیا ماں کے پیٹ میں، اب ماں نے 9 ماہ تک اس کو اٹھائے رکھا، اور پھر جب بچہ پیدا ہو گیا تو پھر دن رات اس کی پرورش میں ماں جو ہے وہ صرف کر دیتی ہے، اپنا سکون تباہ کر دیتی ہے جی، اپنی اس کو فکر نہیں ہوتی۔ وہ عورت، وہ لڑکی جو بڑی ٹھاٹھ باٹ کے ساتھ ماں بننے سے پہلے رہتی تھی، اب اس کو اپنی کوئی فکر نہیں ہے، ساری اس کی فکریں جو ہیں وہ بچے کی پرورش پہ معمور ہو گئی ہیں، بچہ جو ہے یہ اس کی پرورش ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ اپنے بچے کو دن رات اس کی طرف توجہ رکھتی ہے، اور والد جو ہے وہ یقینی بات ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے پورا دن جو ہے وہ گھر سے بے گھر رہتا ہے، اور کام کاج کر کے پیسہ روپیہ اکٹھا کرتا ہے، لے کے آتا ہے، ساز و سامان گھر میں لے کے آتا ہے، وہ نہ سردی دیکھتا ہے، نہ دن دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، کسی چیز کا احساس نہیں جی، محض اس وجہ سے کہ گھر میں بچے ہیں، ان کی پرورش میرے ذمہ ہے۔ تو فرمایا کہ جو ہے میرا بھی شکر کرو، اس لیے کہ میں نے ماں کے پیٹ کے اندر تجھے زندگی عطا فرمائی، اور پھر جب پیدائش ہو گئی تو اس دنیا کے اندر میں نے تجھے زندگی عطا فرمائی، اور پھر والدین کی کہ اس لیے کہ انہوں نے تیری پرورش کی، الی المصیر، میری طرف لوٹنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اور اگر وہ جہاد کریں تجھ سے، یعنی دباؤ ڈالیں تم پر، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، ہاں جی، یعنی اگر والدین جو ہیں، والدین کا ذکر ہو رہا ہے نا، اب فرمایا کہ پیچھے بار بار ذکر فرمایا کہ ان کی جو ہے نا حسن سلوک ان کے ساتھ کرو، ہم تمہیں وصیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ماں کے ساتھ پھر خاص اللہ رب العزت نے حسن سلوک کا ذکر فرمایا، پھر والدین دونوں کے ساتھ دونوں کا شکر بجا لانے کا حکم فرمایا، لیکن فرمایا کہ ایک چیز ہے، وہ چیز مد نظر رکھنی ہے، اگر والدین وہ خود اگر مشرک ہیں اور تم کلمہ گو ہو گئے ہو، تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو تم نے اپنے والدین کی پیروی اس معاملے میں نہیں کرنی ہے جی، یا والدین تجھے شرک کی ترغیب دیتے ہیں تو فرمایا کہ یہ وہ بات ہے، اس معاملے میں والدین کی
کہ حکم کی جو ہے نا وہ تابع داری نہیں کرنی، حکم عدولی کرنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی فرمایا کہ آخر وہ تمہارے والدین ہیں، ان کے ساتھ پھر بھی برتاؤ جو ہے وہ تم اچھا ہی رکھو، اس بات میں ان کی تابع داری نہیں کرنی ہے، ان کی بات تسلیم نہیں کرنی، ماننی نہیں ہے جی، کس بات میں؟ یعنی شرک کے حوالے سے، لیکن باقی معاملات آخر وہ والدین تو تمہارے ہیں نا جی، ان کے اخراجات، ان کے دوائی کے اخراجات، ان کے کھانے پینے کے اخراجات، ان کے رہنے سہنے کے، پہننے کے اخراجات، وہ تم بدستور جاری و ساری رکھو، ٹھیک ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ دباؤ ڈالیں تجھ پر، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ تو شریک ٹھہرائے اس کو میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تجھے علم ہی نہیں ہے جی، اس کو تم میرا شریک ٹھہراؤ، اگر وہ تجھے اس بات کی ترغیب دیں، تم پر دباؤ ڈالیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر ہرگز بات کو نہ مانو، ان دونوں کی بات نہ مانو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا، البتہ گزران کرو ان کے ساتھ دنیا میں، یعنی اور اس کے علاوہ اچھا برتاؤ کرو ان کے ساتھ، صرف وہ بات نہیں ماننی ہے، وہ تسلیم نہیں کرنی، یعنی آپ ان کو کہو کہ یہ جو بات آپ کہتے ہیں یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا کہ ہم مان لیں جی، اور ہم آپ کی تابع داری، فرما برداری جو ہے نا وہ کرتے رہیں گے، معروفہ، خوبصورتی کے ساتھ، معروف طریقہ سے ان کے ساتھ برتاؤ کرتے رہو دنیا میں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب اسلام قبول کیا، آپ کی والدہ جو ہیں وہ مشرکہ تھی، تو انہوں نے ناراضگی اختیار کر لی اپنے بیٹے کے ساتھ، کہا کہ تم میرے بیٹے ہو، تم پر لازم ہے میری تابع داری، فرما برداری تم پر لازم ہے، لہذا میں تمہیں جو حکم دیتی ہوں تم وہ تسلیم کرو، مانو، کہ تم نے جو نیا دین اختیار کر لیا ہے وہ چھوڑو، پرانے دین میں واپس لوٹ آؤ۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نہ مانی، جب نہ مانی تو انہوں نے کہا کہ میں بھوک ہڑتال کروں گی جی، آج کے بعد میں نے نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے، جب تک تم اپنے پرانے دین میں واپس نہیں آتے۔ ایک دن ایک رات گزر گئی، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، اگلا دن آ گیا، اگلے دن بھی نہ کچھ کھایا، رات آ گئی، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، 2 دن 2 راتیں گزری تو نڈال بھی ہو گئی جی، تو کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس دین سے، دین محمدی سے آپ کے قدم لڑکھڑائے نہیں جی، تو پھر آپ اپنی ماں کو مخاطب ہو کے فرمانے لگے کہ تم میری ماں، تم تو ایک جان ہو نا، میری اگر 1000 بھی مائیں ہوں نا، 1000 بھی، ایک ایک کر کے وہ مرتی جائیں مرتی جائیں مرتی جائیں، نہ کچھ کھائیں نہ کچھ پئیں اور مرتی جائیں، تو میں 1000 ماؤں کو اس دین پر قربان کر دوں گا، لیکن دین میں نہیں چھوڑوں گا جی۔ تو یہ جو ہے نا تمہارا طریقہ کار یہ درست نہیں ہے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ یہ تو ڈٹا ہوا ہے اپنے اس دین میں، یہ تو نہیں پیچھے ہٹنے والا، تو پھر انہوں نے بھوک ہڑتال اپنی ختم کر دی جی۔ تو لہذا فرمایا کہ اس معاملے میں والدین کی تابع داری ہرگز نہ کرو، شرک کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ٹھیک ہے، یعنی ان کے ساتھ اور معروف طریقہ سے، خوبصورتی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کرو اس کے راستے کی، من اناب الیہ، جو میری طرف مائل ہو جی، یعنی
جس راستے کو تم نے اختیار کر لیا ہے بس اسی طرف راستے پہ تم کاربند رہو۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر میری طرف ہی لوٹنا ہے تم کو۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس میں آگاہ کروں گا تم کو یا خبر دوں گا تم کو ان کاموں کی جو تم کیا کرتے تھے۔ یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ، آگے پھر نصیحتوں کا سلسلہ جو ہے حضرت لقمان علیہ السلام ان کی نصیحتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے حضرت لقمان کی۔ اے بیٹے انہا ان تکو مثقال حبۃ، اگر کوئی چیز ہو رائی کے دانے کے برابر، من خردل، یعنی رائی کے دانے کے برابر وزنی ہو، فتکن، یا پھر ہو، فی صخرۃ، یعنی چٹان میں، ٹھیک ہے، یعنی رائی کا دانہ جو ہوتا ہے نا عام دیکھنے میں نظر نہیں آتا، اتنا باریک ہوتا ہے، یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو نا جی، تو فرمایا کہ، اور وہ رائی کا دانہ جو ہوتا ہے نا بڑا بغور دیکھنے سے نظر آتا ہے، جس کی ہلکی سی بھی نظر کچھ نزدیک کی کمزور ہو تو اس کو بھی نظر نہیں آتا جی، تو بغور دیکھنے سے، پھر وہ عینک لگائے گا تو اس کو نظر آئے گا۔ تو یا پھر وہ دن کی روشنی میں ہو، تھوڑا سا اندھیرا ہو جائے پھر بھی نظر نہیں آئے گا، رات کو تو نظر آنا ہی کوئی نہیں ہے نا، دن کی روشنی کے اندر رائی کا دانہ جو ہے وہ اگر ہو پڑا ہوا تو وہ بغور دیکھنے سے نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہو نا، یا پھر کسی چٹان میں ہو، او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ، یہ یا آسمانوں یا زمین میں چھپی ہوئی ہو، یأتی بہ اللہ، تو لے آئے گا اس کو اللہ۔ اللہ رب العزت کے لیے وہ رائی کے دانے کے برابر چیز جو ہے وہ بھی اس سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی جانتا ہے اور اللہ رب العزت اس کو بھی لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ بہت باریک خبر رکھنے والا ہے جی، یعنی باریک سے باریک چیز کی بھی رب العزت خبر رکھنے والا۔ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ٹھیک ہے، یعنی اپنے بچوں کو نماز کی ترغیب دینا رب العزت کا حکم ہے۔ حضرت لقمان حکیم جو تھے ان کی تعلیمات کا نچوڑ یہی ہے کہ اپنے بچوں کو، تو وہ باپ جو خود نماز نہیں پڑھتا، یقینی بات ہے کہ اپنے بچوں کو وہ نماز کی تاکید بھی نہیں کر سکتا، وہ کیسے کرے گا؟ وہ اگر کرے گا کہ بچے جاؤ نماز پڑھو، خود گھر بیٹھا ہوا ٹی وی دیکھ رہا ہے، تو بچے جو ہیں اگر سمجھدار ہوں گے تو وہ پھر بولیں گے تو صحیح نہ، کہیں گے تو صحیح نہ کہ ابا جی تسی بھی چلو نا نال، کہتے تسی بھی پڑھ لیا کرو جی، تو کہیں گے نا جی آپ ہمیں تو کہتے ہیں خود پڑھتے کہ کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ والدین پر لازم ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کریں، اور نماز کی تاکید تبھی کر سکتے ہیں کہ خود بھی نماز کے پابند ہو۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور نیکی کا حکم دیا کرو اور برائیوں سے روکتے رہو۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کیا کرو، عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، ہر مصیبت پر جو تمہیں پہنچے جی، ان ذالک من عزم الامور، بے شک اس میں بڑی ہی ہمت کے کام ہے جی۔ ولا تصاعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا،
اب یہاں سے وہ سلسلہ جو ہے وہ پند و نصیحت کا وہ ختم ہو گیا، من عزم الامور تک، ٹھیک ہے، حضرت لقمان کی نصیحتیں وہ یہاں تک تھی۔ آگے رب العزت پھر کفار مشرکین مکہ جو تھے ان کے بارے میں رب العزت نے آیات نازل فرمائی، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ، اور نہ پھیرو اپنے رخسار کو، یعنی تکبر کرتے ہوئے کوئی بندہ کو بات کرے نا تو آگے بندہ جو نا منہ پھیر لے ایسے، جی تو یہ تکبر کی نشانی ہے۔ فرمایا کہ نہ پھیرو اپنے رخسار کو للناسی، لوگوں کی طرف سے، ولا تمشی فی الارض مراحا، اور نہ چلا کرو زمین میں اکڑتے ہوئے، زمین پہ چلتے ہوئے بھی عاجزی اختیار کرنی چاہیے، نظریں جھکا کے عاجزی کے ساتھ انسان کو جو ہے وہ چلنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی زمین کے اوپر اکڑ کے نہیں چلنا چاہیے، اور جس مقام پہ اکڑ کے چلنے کا حکم دیا ہے رب العزت نے، وہاں پہ جو ہے وہ عاجزی سے چلنے کا جو ہے نا وہ کوئی تک نہیں بنتا، وہاں پہ اکڑ کے ہی چلا جائے گا، جی یعنی وہ صفا اور مروہ کے درمیان ایک جگہ آتی ہے، وہاں پہ حکم ہے کہ اکڑ کے چلو، ایسے اپنے سینہ تان کے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا ہر گھمنڈ کرنے والا، فخر کرنے والا۔ وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اور درمیانہ روی اختیار کرو اپنی رفتار میں، مشی کا اپنی چال میں، وقصد درمیانہ روی، واغضض من صوتک، اور دھیمی رکھو اپنی آواز، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، لصوت الحمیر، یعنی کرخ انداز میں گفتگو جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ یہ کرخ انداز میں بلند آواز کے ساتھ بلا وجہ بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، یہ کیا ہے؟ بے شک یہ وحشت آواز جو ہے، ان انکر الاصوات، یہ آواز لصوت الحمیر، گدھے کی آواز ہے، وحشت والی، انکر الاصوات وحشت والی آواز، تکبرانہ آواز، لصوت الحمیر یہ گدھے کی آواز ہے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا بے شک اللہ نے مسخر فرما دیا ہے تمہارے لیے، یا فرما بردار کر دیا ہے تمہارے لیے، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور تمام کر دی ہیں اس نے تم پر نعمہ، اپنی نعمتیں، ظاہرہ ظاہری طور پر، وباطنہ اور باطنی طور پر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں ایسے نادان ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، بغیر علم، علم نہ ہوتے ہوئے یا بغیر علم کے، ولا ہدن، اور نہ ان کے پاس، یعنی نہ ان کے پاس علم ہے اور نہ ان کے پاس ہدایت ہے، ولا کتاب منیر، اور نہ یہ روشن، نہ ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، ان کو نہ علم ہے ان کے پاس اور نہ ہدایت ہے اور نہ کوئی روشن کتاب ہے ایسی جس کے بارے میں، جس کتاب سے وہ ہدایت لے کر یا پڑھ کر اللہ کے بارے میں کوئی اختلاف رکھیں، ایسی کوئی کتاب نہیں ہے ان کے پاس۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ،
اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو جو نازل کیا ہے اللہ نے، قالوا تو کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر پایا ہے ہم نے اپنے باپ دادا کو۔ اولو کان الشیطان یدعوہم، ٹھیک ہے، فرمایا کہ کیا ہیں وہ اتباع کرتے ہیں اس کی، خواہ وہ ہو شیطان یدعوہم دعوت دیتا ان کو، ٹھیک ہے، یعنی وہ ایسے ہیں اپنے باپ دادا پر تو وہ بات چسپاں کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں شیطان جو ہے وہ ان کو اس طرح کی دعوتیں دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ خواہ وہ ہو شیطان یدعوہم دعوت دیتا ان کو الی عذاب السعیر، یعنی بھڑکتے ہوئے عذاب کی طرف، گویا کہ وہ جس پر چل رہے ہیں بھڑکتے ہوئے عذاب کی طرف وہ رواں دواں ہے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو شخص سپرد کر دے اپنے آپ کو یا اپنا چہرہ اللہ کی طرف، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن ہے، کہ وہ درحال ہے کہ وہ محسن ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو بے شک اس نے مضبوط پکڑ لیا ہے رسی کو، وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کی طرف انجام ہے تمام کاموں کا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ، اور جس نے کفر کیا، فَلَا يَحْزُنْكَ، تو نہ غم زدہ کرے تجھے کفر، اس کا کفر، ٹھیک ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ فرمایا جا رہا ہے اور یہ تسلی دی جا رہی ہے حضور کو، یعنی جو کافر ہیں اے نبی آپ کو ان کا کفر جو ہے یہ پریشان نہ کرے کہ جی وہ کافر کیوں ہیں، مسلمان ہو جاتے، یہ ہے وہ ہے۔ فرمایا آپ کو ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الینا مرجعوہم، ہماری طرف ہی لوٹنا ہے ان کو، فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پس ہم آگاہ کریں گے ان کو جو وہ کیا کرتے تھے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جانتا ہے سینوں میں جو چھپا ہے، سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا، ہم برتنے دیں گے ان کو تھوڑا، ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ، پھر ہم ان کو ہانکیں گے جی سخت عذاب کی طرف، یا بہت ہی گندے عذاب کی طرف ان کو دھکیلیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر دریافت کریں ان سے سوال کریں نا، کیا من خلق السماوات والارض، کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ ضرور وہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ اپنے بت جو گڑھے ہوئے ہیں وہ آگے پڑے ہوئے ہیں، ان کی پوجا کر رہے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ ان کی پوجا کر رہے ہو یہ کیا ہے، وہ کہیں گے کہ ہمارے معبود ہیں۔ فرمایا کہ ان سے پوچھو نا کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے بنایا، کس نے پیدا کیا ہے، اس وقت کہیں گے کہ اللہ نے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا معبود تو ایک گھنٹے کی اس کی پیدائش ہے یا ایک دن کی پیدائش ہے، ہم نے خود ہی بنایا تھا، کل بنایا تھا، پرسوں بنایا تھا اس کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ تو آسمان اور زمین جو ہیں وہ تو صدیوں پہلے سے اللہ رب العزت نے بنائے ہوئے ہیں، تو اس وقت تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے بنایا ہے۔ تو فرمایا قُلِ الْحَمْدُلِلَّہ، آپ فرما دیجیے الحمدللہ، یعنی یہ تو مان جاتے ہیں نا، یہ تو تسلیم کرتے ہیں نا کہ اللہ خالق ہے آسمان اور زمینوں کا۔ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔
للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ ان اللہ الغنی الحمید، بے شک اللہ وہی بے نیاز ہے، تعریف کیا ہوا یا حمد سراہا۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ، اور اگر جو کچھ زمین میں ہے، من شجرۃ یعنی درخت میں سے، اقلام کلمے بن جائیں، والبحر اور سمندر، یمدہ سیاہی بن جائیں، من بعدہ سبعۃ ابحر یعنی صرف ایک سمندر نہیں بلکہ اور 7 سمندر اور ہو جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، تو نہیں ہوں گی اللہ کی باتیں، ختم نہیں ہوں گی، نافدت نہیں ختم ہوں گے اللہ کے کلمات، یعنی صرف یہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی درخت ہیں سارے کے سارے قلم بنا دیے جائیں، سمندر سیاہی بن جائے، اور صرف اتنے نہیں بلکہ 7 گنا درخت بھی زیادہ ہو جائیں، 7 گنا جو ہے یہ سمندروں کی سیاہی بھی اتنی ہو جائے، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کے کلمات اور اس کا علم اگر لکھنے لگے تو نہ لکھ سکیں، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، قلم ٹوٹ جائے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، نہیں ہے تم سب کو پیدا کرنا، ولا بعثکم اور زندہ کرنا، یعنی کہ مارنے کے بعد پھر تمہیں زندہ کرنا، الا کنفس واحدہ مگر مثل ایک جان کے، یہ نہیں ہے تم سب کو پیدا کرنا اور مارنے کے بعد پھر زندہ کرنا، الا کنفس واحدہ مگر ایک نفس کی مانند۔ ہاں جی، یعنی کفار کہا کرتے تھے کہ اتنے لوگ ہیں اور ان کو زندہ کیا جاتا ہے اور اتنے لوگ مرتے ہیں، تو یہ ایک رب کیسے کر سکتا ہے؟ یقیناً بہت سے رب ہیں جی، اور کئی رب جو ہے نا وہ حکم لگاتے ہیں اور ان کے حکم کے مطابق پھر عمل ہوتا ہے۔ فرمایا کہ رب العزت کے لیے یہ ایک جان کی مانند ہے، رب العزت اکیلا جو ہے وہ حکم فرماتا ہے تو سارے کام جو ہے نا ہو جاتے ہیں، پیدا ہونے والے پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر جی اٹھنے والے زندہ ہونے والے زندہ ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل، کیا تم نے نہیں دیکھا بے شک اللہ یولج اللیل داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار دن میں، ویولج النہار فی اللیل اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر اور مسخر کر دیا ہے یا لگا دیا ہے اس نے کیا، سورج اور چاند کو، کل یجری الی اجل مسمی، ہر چیز جاری ہے یا چل رہی ہے ایک مدت تک، وقت مقرر تک، وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ ان ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، یہ ہے وہ کہ بے شک اللہ وہی حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ اور بے شک اور یہ کہ پکارتے ہیں جنہیں وہ پکارتے ہیں من دون الباطل اس کے سوا باطل کو، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اور بے شک اللہ وہی شان بڑی شان والا بزرگ ہے، بزرگ و برتر ہے، بڑا۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بامری، کیا تم نے نہ دیکھا کہ بے شک کشتی چلتی ہے دریا میں یا سمندر میں، بنعمت اللہ اس کی نعمتوں کے ساتھ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، لیوریکم من آیاتی تاکہ دکھائے تم کو اپنی نشانیاں، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں البتہ
بہت سی نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ، اور جب ڈھانپ لیتی ہے انہیں موجیں، کالظلال دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جیسے یعنی جیسے موجیں، دعوا اللہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، فلما نجاہم الی البر، پھر جب ہم نجات دیتے ہیں ان کو الی البر خشکی کی طرف، فمنہم مقتصد، پھر جب بجا لاتا ہے انہیں تو انہیں سے مقتصد یعنی قصد کرتے ہیں وہ حق پر رہنے کی۔ وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور نہیں انکار کرتا ہماری نشانیوں کا، ہماری آیتوں کا، الا کلو مگر ہر وہ ختار کفور جو غدار ہے ناشکرا۔ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو اللہ سے، ربکم جو تمہارا رب ہے، واخشوا اور ڈرو یومن اس دن سے، لا یجزی والد عن والدہ کہ نہیں بدلہ ہوگی یا نہ بدلہ دے سکے گا والد عن والدہ اپنے بیٹے کی طرف سے، یعنی وہاں پہ نفسا نفسی ہوگی۔ تو باپ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ چلیں میں اپنے، یہ میرا بیٹا ہے تو لہٰذا مہربانی کرو باری تعالیٰ، یا اس کی طرف سے میں بدلہ چکا دیتا ہوں، نہیں۔ ولا مولود ہوا جاز عن والدی شیئا، اور نہ ہی بیٹا بدلہ دے سکے گا اپنے باپ کی جانب سے کچھ بھی۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اور نہ دھوکہ دے تم کو یہ دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ فریب دے تم کو، فریب میں مبتلا کرے تمہیں اللہ سے بڑا دھوکہ باز۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس ہی ہے علم قیامت کا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور نازل کرتا ہے می یعنی بارش۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے، ریموں میں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، اور کوئی نہیں جانتا ماذا تکسب غدا کہ کل وہ کیا کمائے گا، کوئی نہیں جانتا کہ کیا کمائے گا وہ کل، یعنی کسی کے علم میں ہے کہ کل میں نے کیا کمائی کرنی ہے، کتنا میں نے کمانا ہے۔ ہو سکتا ہے رب العزت زیادہ عطا فرما دے، ہو سکتا ہے کہ صحت اجازت نہ دے اور کچھ بھی نہ کما سکے، لیٹا رہے گھر میں ہی۔ تو یہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس سرزمین پر مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ ہی جانتا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔